السلام علیکم فرینڈ، ویلکم ٹو اسلام آباد ٹیلر۔ آج میں لے کے آیا ہوں اپنے دوستوں کے لیے ایک بہت ہی زبردست ویڈیو، جس میں آپ کو نیفا اور جینس شلوار کی زپ لگانے کا مکمل طریقہ بتاؤں گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ اگر آلریڈی آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے تو بنڈل آف تھینکس۔ تو ویڈیو اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیفے کی جو چڑیاں ہم بنا رہے ہیں، آدھا انچ کا دبا لے کے فولڈ کر کے ہم نے اس کی دونوں سائڈوں سے چڑیاں بنا لینی ہیں۔ اور نیفا بنانے کے لیے آدھا انچ کا دبا کپڑے کا ہم نے اندر کی طرف فولڈ کرنا ہے، 1.25 انچ کا ہم نے نیفا بنانا ہے۔ نیفے کا جو دبا ہے کپڑے کا وہ بالکل برابر رکھیں گے، اس سے نیفا بالکل برابر آئے گا اور نیفے کے اندر سلوٹ وغیرہ بھی بالکل بھی نہیں پڑیں گے۔ اس حساب سے ہم نے نیفا بنانا ہے، جو کہ بہت ہی آسان اور ایزی طریقہ ہے۔ نہ نیچے والے پلے کو کھینچنا ہے اور نہ اوپر والے پلے کو، دونوں کو بالکل ایکول لیول میں ہم نے برابر رکھ کے سلائی لگانی ہے۔ دبا جو ہے بالکل ایک ہی پراپر طور پہ اس کو برابر رکھیں گے تو جو نیفا ہے بالکل برابر ہی بنے گا، اس میں سلوٹ وغیرہ بالکل بھی نہیں آئیں گے، ایک ہی لیول کے اندر نیفا بنے گا۔ ریورس کریں گے ادھر، تاکہ جو نعرے وغیرہ کی جو گرا لگاتے ہیں تو اس سے پھر چڑیوں کی مضبوطی ہو جاتی ہے، اس سے دھاگا وغیرہ ادھر سے اس کی گرپ مضبوط ہو جاتی ہے، اس لیے ریورس ضرور کریں گے۔ نیفا بالکل برابر طور پہ بنے گا۔ اس کے بعد نیفا بنانے کے بعد زپ لگانے کا مکمل طریقہ بتائیں گے۔ ویڈیو کو بغیر کٹ کیے شروع سے اینڈ تک دیکھیں گے، انشاءاللہ آپ کو زپ لگانے کا طریقہ اور نیفا بنانے کا جو طریقہ ہے وہ مکمل طور پہ سمجھ میں آ جائے گا، جو کہ بہت ہی آسان طریقہ ہے زپ لگانے کا۔ اس سے آسان طریقہ آپ کو کسی بھی ویڈیو میں دیکھنے کو نہیں مل سکتا۔ بہت ہی ایزی طریقے کے ساتھ جو زپ لگانے کا مکمل طریقہ وہ میں آپ کو آج بتاؤں گا۔ ویڈیو کو بغیر کٹ کیے اینڈ تک دیکھیں تو انشاءاللہ گھروں میں جو لیڈیز ٹیلر ہیں وہ بھی آسانی کے ساتھ جو بچوں کے یا بڑوں کے کپڑے سلائی کرتی ہیں وہ آسانی کے ساتھ زپ لگا سکتی ہیں، بہت ہی ایزی طریقے کے ساتھ۔ زپ کی جو لمبائی ہے، تھیلی کی جو کپڑے کی جو تھیلی ہے ہم نے کٹنگ کی ہے وہ 7 انچ اس کی لمبائی ہونی چاہیے۔ 1 انچ اوپر والی سائڈ سے ہم ایکسٹرا رکھیں گے اور جو چڑھائی ہے وہ 7.5 ہونی چاہیے۔ جو 1 انچ ایکسٹرا والا پلہ ہے وہ نیفے والی سائڈ پہ، اوپر والی سائڈ پہ رکھیں گے اور ادھر سے ہم نے کندھے پہ زپ لگانی ہے اور کندھے والی سائڈ سے اور اوپر والی سائڈ سے، نیفے والی سائڈ سے ہم نے 1 انچ کا ہم نے دبا رکھنا ہے۔ دبا چھوڑ کر اس کے ساتھ ہم نے زپ اٹیچ کرنی ہے، زپ کا کپڑا اٹیچ کرنا ہے۔ 5.5 انچ ہم نے زپ کا جو منہ رکھنا ہے تھیلی کا زپ اٹیچ کرنے کے لیے 5.5 انچ رکھیں گے، جو میکسیمم عام روٹین میں ریگولر 5.5 انچ ہی رکھا جاتا ہے۔ تو اس حساب سے ہم نے اس پہ سلائی لگانی ہے اور کپڑا جو ہے وہ بالکل ایزی طریقے کے ساتھ ہم نے اٹیچ کر لینا ہے۔ کینچی کی نوک کے ساتھ ہم نے کپڑے کے اندر جو کٹ لگانا ہے بالکل اس کی کینچی کا نوک استعمال کریں گے، زیادہ کینچی کو نہیں کھولنا۔ نوک کے ساتھ ہم نے کپڑے کے اندر سے اس کو جو سلائی کے اندر سے بالکل آسانی کے ساتھ کٹنگ کرنا ہے۔ دونوں سائڈوں پہ سے بھی ہلکا ہلکا کٹ لگانا ہے تاکہ جو کپڑا ہے وہ اچھے طریقے سے بیٹھ جائے زپ کے اندر۔ دوسری سائڈ سے ہم نے زپ کا جو کپڑا ہے وہ نکال لینا ہے، اس کو سیدھے رکھ کے ٹیبل کے اوپر اس کو نیل کے ساتھ بالکل کپڑے کو برابر کر لینا ہے۔ اس کا جو سلوٹ وغیرہ ہے اس کو پریس کر دینا ہے تاکہ کپڑا جو ہے وہ بالکل اچھے طریقے سے اس کی کنی وغیرہ نظر نہیں آئے گی۔ بالکل نیٹ طریقے کے ساتھ ہم نے اس کے جو کپڑا ہے وہ کٹنگ کیا ہے۔
یہ بالکل ایک ہی لیول میں ہم نے نیفے کے ساتھ سے بھی 1 انچ کا دباؤ رکھنا ہے اور سائڈ سے بھی 1 انچ کا دباؤ رکھنا ہے. زیادہ نیچے 2 یا 2.5 انچ پہ زپ نہیں لگانی، وہ پھر زیادہ ہی نیچے کی طرف لگی ہوئی بری لگتی ہے. تو اس حساب کے ساتھ ہم نے 1 انچ کا فاصلے کے ساتھ زپ لگانی ہے. اوپر والی سائڈ سے ہم نے زپ لگانی سٹارٹ کرنی ہے اور زپ کی کنڈی ہے وہ پیچھے کی طرف کر دینی ہے. جب بوٹ کو اٹھا کے تو اس حساب سے ہم نے سائڈ سے بھی سلائی لگانی ہے. کپڑے کو بالکل نیچے والی سائڈ سے بھی سیٹ کرتے رہنا ہے تاکہ وہ سلائی کے نیچے نہ آ جائے. بالکل کپڑا بالکل پریس کر کے اس حساب سے سلائی لگانی ہے، نیچے والی سائڈ سے چونٹ وغیرہ نہ آئے. کپڑے کو ساتھ کے ساتھ سیٹنگ میں کرتے رہنا ہے بالکل لیول میں. اس حساب سے ادھر ہم نے ریورس کر کے سلائی کو کمپلیٹ کر لینا ہے. دھاگے کو نیچے والی سائڈ پہ نکالیں گے تاکہ اوپر والی سائڈ سے زپ بالکل نیٹ طریقے سے دکھائی دے گی. ایکسٹرا جو زپ ہے اس کو ہم کٹنگ کریں گے. بعض دفعہ اس کی نوک وغیرہ بھی چبھن محسوس ہوتی ہے اس کی، تو اس کو ہم کٹنگ کریں گے اور اس کے بعد اوور لاک کریں گے. اگر زپ ایسے ہی آپ کٹنگ نہیں کریں گے تو اس کی نوک وغیرہ نکل آتی ہے اوور لاک کرنے کے باوجود بھی. تو اس لیے اس کو زپ ایکسٹرا کو کٹنگ کر دیں گے، اس کے بعد اس کو اوور لاک کریں گے. تو زپ کی جو تھیلی ہے وہ 6.5 انچ کی ہم نے تیار کرنی ہے. جو لمبائی ہے اس کی وہ 6.5 انچ رکھنی ہے اور چوڑائی اس کی 5.5 انچ ہم نے رکھنی ہے. اس حساب سے ہم نے اس پہ سلائی لگا لینی ہے، بالکل چورس ڈبل سلائی لگا لیں گے. امید ہے دوستو آج کی جو ویڈیو ہے نیفا اور زپ لگانے کا جو طریقہ کار ہے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اچھا سا کمنٹ کریں. ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.